صبا اور حسین دونوں ہی بیک وقت سیاہ آہنی نالوں کی زد میں آ چکے تھے، جو انگلی کی خفیف سے جنبش سے ان کے سینوں میں بارود اگل سکتی تھی۔ کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ حسین صورتحال کو یوں بگڑتا دیکھ کر بری طرح بوکھلا گیا۔ دروازہ بند کر دو۔ میں نے اس کی سنی انسنی کر کے سرد لہجے میں سیتا کو حکم دیا اور اس نے مشینی انداز میں کمرے کا دروازہ بند کر کے اندر سے کنڈی لگا دی۔ یہ حرکت تمہیں مہنگی پڑے گی۔ صبا ہو رہا ہے، لیکن اس کی آواز سے خوف کا عنصر بھی متراشی تھا۔ آخر پتہ تو چلے کہ اچانک کیا قیامت آ گئی، سبھی پر خون سوار ہوا جا رہا ہے۔ حسین نے پوچھا۔ اس سے پوچھو کہ اس کے ہاتھ پر ضرب کیسے آئی ہے۔ میں نے سرد لہجے میں حسین سے کہا اور یوسف کی آنکھیں چمک اٹھی۔ اشارہ پاتے ہی وہ معاملے کی تہ تک پہنچ گیا تھا کہ کیا کیا تھا میں نے؟ صرف نام ہی تو بدلنے کو کہا تھا، مجھے کیا پتا تھا کہ ایک اٹکھنی کتیا ہے۔ میں نے پستول بائیں ہاتھ میں منتقل کر کے پوری قوت سے اس کے منہ پر داہنے ہاتھ کا تھپڑ رسید کیا اور کمرہ چٹاخ کی تیز آواز سے گونج اٹھا۔ اسے شاید اپنے نوکروں کے سامنے اپنی توہین گوارا نہیں تھی، کیونکہ اس نے بے ساختہ اپنی چیف کو بڑی مہارت سے ضبط کیا تھا۔ یہ کیا بک رہا ہے؟ ٹھیک کہہ رہا ہے، اس نے۔ سیتا سر جھکا کر ندامت آمیز لہجے میں بولی۔ شرمسار ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا کوئی قصور نہیں تھا۔ سر اٹھا کر اونچی آواز سے بولو۔ اس نے تھوڑی دیر قبل برآمدے میں مجھے تنہا دیکھ لیا تھا اور میرے پاس آ گیا۔ اس کا خیال تھا کہ گوری رنگ کا تو سنہرے بالوں پر لیلا زیب نہیں دیتا۔ اور تم نے اس کا ہاتھ توڑ دیا؟ ارادہ تو اسے صرف دور پھینکنے کا تھا، لیکن شاید بازو کی ہڈی ہی ٹوٹ گئی ہو۔ یہ جان کر سیتا کا اعتماد بحال ہو گیا تھا کہ میں اس معاملے میں اسے سراسر بے قصور تصور کر رہا تھا اور اس کے بتائے بغیر پوری صورتحال کا اندازہ کر چکا تھا۔ لیلا نے تمہیں اس قصے سے کب آگاہ کیا تھا؟ حسین نے خفت آمیز لہجے میں مجھ سے پوچھا۔ نوبت ہی نہیں آئی۔ اس کی پھٹکار زدہ صورت اور انتقامی رویے سے مجھے شبہ ہوا تھا کہ زخمی بازو کا سبب اس کی کوئی مکروہ جسارت ہے۔ قابل نفرت ہے تو صبا۔ دشمنوں سے تو خیر ہر سلوک روا رکھا جا سکتا ہے، لیکن مہمان بنا کر کسی کی حرمت کو آزار پہنچانا تو موذیوں کا کام ہے۔ لیکن تو اپنی غلطی پر شرمندہ ہونے کے بجائے انہیں انتقاماً یہاں سے بھگا رہے۔ کاش کہ لیلا نے تیرے چاروں ہاتھ پاؤں توڑ دیے ہوتے۔ حسین کو واقعی غصہ آ گیا تھا۔ شاید انہوں نے تجھے تگڑا راتب دیا ہے چچا، جو ان کی تال میں تال تو ملا رہا ہے۔ اپنی زبان بند رکھ، ورنہ ان کے جانے کے بعد تیرا حشر خراب کر دوں گا۔ وہ اپنے چچا پر آنکھیں نکال کے غرایا۔ باندھ لو اسے، میں نے یوسف سے کہا، اور اس نے اتنی مہارت سے اس کا بایاں ہاتھ دونوں ٹخنوں کے ساتھ ملا کر باندھا کہ زخمی بازو کو ذرا بھی زخم نہ پہنچی۔ اپنی مخدوش پوزیشن کے پیش نظر صبا نے بھی کوئی مزاحمت نہیں کی۔ وہ اس وقت بری طرح تڑپا جب یوسف نے بے خبری میں اپنا رومال اس کے منہ میں ٹھونس کر اسے قطعی بے ضرر بنا دیا۔ شاید ہم یہاں سے چلے ہی جاتے، یہ ہمیں نکالنے کا ارادہ ظاہر نہ کرتا تو میرا ضمیر کبھی گوارا نہیں کرتا کہ لیلا کے ہمراہ کسی بدنیت میزبان کی چھت کے نیچے ایک لمحہ بھی گزاروں۔ لیکن اب میں اس کی سینہ زوری دیکھوں گا۔ یہ اسی کمرے میں ہمارا قیدی رہے گا اور ہم اپنی مرضی سے یہاں سے جائیں گے۔ میں نے حسین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، دفن کرو اس قصے کو اور نکل چلو یہاں سے۔ اس کی غیر موجودگی اس کے ملازموں کو ہوشیار کر دے گی۔ وہ تعداد میں کئی ہیں، انہیں ذرا بھی شبہ ہو گیا تو ضرورت پڑنے پر آنن فانن میں بہت سی حمایتی پیدا کر لیں گے۔ یہ تو مجھ پر چھوڑ دو، میں دن رات اس کی نگرانی کروں گا۔ یہاں رکنا ہی بہتر ہے۔ یوسف نے قریب آ کر اتنی دھیمی آواز میں کہا کہ صبا نہ سن سکے۔ ہمیں یہاں رک کر عبداللطیف کا انتظار کرنا چاہیے، وہ ضرور کسی اچھی خبر کے ساتھ آئے گا۔ پھر وہ اونچی آواز میں بولا، اس خبیث کے سینے پر مونگ ڈل کر ہی ہمارے دل کو سکون مل سکے گا۔ غصہ تھوک دو اور میری خاطر معاف کر دو اسے۔ حسین نے جھجکتے ہوئے کہا، تمہارا پہلے ہی بہت لحاظ کر لیا حسین، کہ تمہارا بھتیجا نہ ہوتا تو اب تک میں سے گولی مار چکا ہوتا۔ وہ ہمارے ہاتھوں ہونے والی خونریزی کا عینی شاہد تھا، لہٰذا پھریری لے کر خاموش رہ گیا، ورنہ شاید مزید سفارش کرتا۔ اسے گھسیٹ کر غسل خانے میں ڈال دو۔
یوسف نے فوراً ہی میری ہدایت پر عمل شروع کر دیا۔ اس مرحلے پر چچا پر بھتیجے کی محبت غالب آ گئی اور وہ بھی یوسف کی مدد کو پہنچ گیا۔ انہوں نے اسے غسل خانے میں گھسیٹا تو میں ابھی وہیں پہنچ گیا۔ یہاں سے جانے سے پہلے اس کا ایسا حشر کروں گا کہ یہ مرد ہونے کے باوجود اپنی مردانگی پر ناز نہیں کر سکے گا۔ میرے خون میں ایک بار پھر ابال آنا شروع ہو گیا تھا۔ نہیں، اسے اتنی بڑی سزا نہ دینا، اس کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ یہ میرے اندازے سے زیادہ کمین اور بدخصلت ہے۔ جاں بخشی اس کے ساتھ آخری رعایت ہے۔ مجھے خوب اندازہ ہے کہ جو شخص لیلا جیسی لڑکی کی طرف نگاہ اٹھا سکتا ہے وہ عام لڑکیوں کے حق میں تو وحشی درندہ ثابت ہوتا ہوگا۔ میں اس کی درندگی کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں گا۔ غسل خانے کے فرش پر پڑے ہوئے صبا کی آنکھیں دہشت سے پھیل گئیں۔ بے دست و پا ہونے سے قبل اس کے وہم و گمان میں بھی نہ رہا ہوگا کہ میں اس کی جسارت کا ایسا بھیانک انتقام لوں گا۔ میں پستول کی نال تھام کر نیچے جھکا اور صبا کی کن پٹی پر دستے سے کاری ضرب لگائی، جس کے نتیجے میں اس کا جسم 2-3 جھٹکے لے کر ساکت ہو گیا۔ حسین تشویش زدہ نظروں سے دروازے پر کھڑا اس کے سینے کے زیر و بم کو دیکھتا رہا۔ حسین کے انہماک نے مجھے موقع فراہم کر دیا اور میں یوسف سمیت وہاں سے دور ہٹایا۔ حالات بگڑ گئے ہیں، تمہیں ہر وقت حسین پر نگاہ رکھنی ہوگی۔ وہ کسی بھی وقت ہماری نظر بچا کر اپنے بھتیجے کی مدد پر تل سکتا ہے۔ کیا اس طرح ہم حالات کو قابو میں رکھ سکیں گے؟ یوسف کچھ زیادہ پر امید نہیں تھا۔ یہ مجھ پر چھوڑ دو، لیکن یہ خیال رہے کہ ذرا بھی لغزش ہوئی تو ہم بھیڑوں کے چھتے میں گر جائیں گے، جس سے گلو خلاصی ممکن نہ ہوگی۔ وہ آ رہا ہے۔ سیتا نے سرگوشی کی اور ہم دونوں خاموش ہو گئے۔ برا نہ مانو تو ایک بات کہوں؟ حسین نے چند لمحوں کی بوجھل خاموشی کے بعد جھجکتے ہوئے مجھ سے کہا، صبا کے علاوہ کوئی اور بات کرنا۔ یہ یقین رکھو کہ ہم اسے ہلاک نہیں کریں گے۔ تم نے اس کے بارے میں جو سزا سوچی ہے نا، وہ بہت بھیانک ہے۔ جو کچھ ہو چکا، اگر اسی پر اکتفا کیا جائے تو بھی وہ عمر بھر بھٹکنے کا تصور نہیں کر سکے گا۔ اس کے بارے میں خود فریبی سے کام مت لو حسین، وہ میری نگرانی میں رہے گا۔ تم سعید کے ہمراہ رہو اور موقع پاتے ہی صبا کے ملازموں کو یہ جتا دو کہ وہ کسی اچانک کام سے باہر چلا گیا ہے۔ وہ مشکوک ہو جائیں گے۔ تم نے رونی صورت بنائی رکھی تو ضرور مشکوک ہو جائیں گے۔ میں اس پر برہم ہو گیا۔ اس کے علاوہ اسے خاموش رکھنے کی کوئی اور صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس کی دونوں گاڑیاں گیراج میں موجود ہوں گی۔ اس دور افتادہ دیہی علاقے سے سواری کے بغیر اس کا اچانک چلے جانا کسی کی سمجھ نہیں آئے گا۔ اس بار حسین نے صحیح نکتہ اٹھایا تھا۔ میں نے ایک لحظے کو سوچا اور اس مسئلے کا حل تلاش کر لیا۔ تم کہو گے کہ اس کا کوئی دوست آیا تھا اور وہ اسی کے ساتھ چلا گیا۔ اس طرح اس کی 1-2 دن تک غیر حاضری کا جواز بھی پیدا ہو جائے گا۔ اور ان دوستوں کا کیا ہوگا جو آج رات یہاں آنے والے ہیں؟ سیتا نے سوال اٹھایا۔ وہ محض ہمیں یہاں سے ہٹانے کا بہانہ تھا، اور اگر وہ آ ہی گئے تو ان سے بھی وہی بہانہ کیا جائے گا۔ بات پوری ہو چکی تھی، لہٰذا وہ دونوں دروازہ کھول کر باہر چلے گئے اور میں تھکے ہوئے انداز میں سگریٹ سلگا کر مسہری پر دراز ہو گیا۔ آخر تم یہاں رکے رہنے پر کیوں مصر ہو؟ سیتا نے کچھ لمحوں کے سکوت کے بعد بھاری لہجے میں سوال کیا۔ پہلا سبب تو یہ ہے کہ مجھے عبداللطیف سے خاصی امید وابستہ ہے۔ اسے علم ہے کہ ہم یہاں مقیم ہیں، اور میرا قیاس کہتا ہے کہ آج نہیں تو وہ زیادہ سے زیادہ کل تک یہاں ضرور آئے گا۔ اگر اس نے یمن سے ہماری نکاسی کی راہ تلاش کر لی تو ہم کسی الجھن میں پڑے بغیر یہاں سے نکل جائیں گے، اور اس کا انتظار کیے بغیر یہاں سے نکلے تو مائیکل ٹرمپ کی سرکوبی میں یوسف کا ہاتھ بٹانے کے بعد ہی روانگی کے بارے میں کوئی تجویز سوچی جا سکتی ہے۔ میں نے اسے تفصیلی طور پر اپنے خیالات سے آگاہ کرتے ہوئے کہا، لیکن آخر میں اس فیصلے میں ضد کا عنصر بھی شامل ہو گیا۔ اس نے ہمیں نکال بھگانے کی شرمناک کوشش کی تھی۔ اسے ناکام بنانے کے بعد اب ہم اپنی مرضی سے یہاں سے واپس جائیں گے۔ اس مرحلے پر ہو سکتا ہے کسی وقت حسین کی ہمدردیاں صبا کے ساتھ ہو جائیں۔ تم نے بہت بڑا فیصلہ کیا ہے۔ تمہارا لہجہ ستائشی یا تنقیدی؟ موجودہ حالات میں اس کے سوا اور کیا بھی کیا جا سکتا تھا؟ تقریباً 1 گھنٹہ گزرنے کے بعد میں نے غسل خانے میں جا کر صبا کا جائزہ لیا تو وہ بدستور فرش پر بے ہوش پڑا تھا۔ یوسف حسین کو، یوسف نہیں، سعید، احتیاط بہتر ہے، ایسا نہ ہو کوئی ہماری گفتگو ہی سن لے۔
سعید حسین کو تنہا چھوڑ کر ادھر نہیں آئے گا، ذرا تم جا کر حالات کا جائزہ تو لو۔ وہ مسکراتی ہوئی کمرے سے چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد واپس آئی تو اس کے چہرے سے رونق آیا تھی۔ فی الحال صورتحال پرسکون ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وقتی طور پر یہاں رہنے والوں نے صبا کی غیر حاضری کا جواز قبول کر لیا ہے۔ وہ اکثر و بیشتر کئی راتیں گھر سے باہر گزارنے کا عادی رہا ہے۔ وہ دونوں کہاں ہیں؟ نشستگاہ میں بیٹھے شراب نوشی کر رہے ہیں۔ ایک آدھ بوتل میرے لیے نہیں لائیں؟ یہ نہ بھولو کہ ہم اس مکان پر قابض ہونے کے باوجود مہمان ہیں۔ میری ایسی کوئی بھی حرکت ملازموں کے لیے مشکوک ہوتی تو تم تھوڑی دیر صبا کی نگرانی کرو۔ 3 ہفتوں تک میں نے ایک بوند بھی نہ چکھی، لیکن اب ذکر آ ہی گیا ہے اور شراب بھی میسر ہے تو کیوں نہ سرور کے چند لمحے میں بھی گزار لوں۔ مجھے معلوم ہے کہ تم بلا نوش ہو، لیکن زیادہ نہ پینا، ہمیں رات کو بھی چوکنا رہ کر سونا ہوگا۔ میں سر ہلا کر کمرے سے نکل گیا۔ میں نشستگاہ میں داخل ہوا تو وہاں عجیب ہی فسوخیز سمت آ رہی تھا۔ وہ دونوں کھڑکیوں اور دروازوں کے تمام دبیز پردے کھینچے ایک مومی شمع کی کپکپاتی ہوئی لو کے سائے میں قالین پر نیم دراز تھے، اور ان کے سامنے ایک ٹرے میں برف کی قاشوں سے بھرا نقرئی برتن اور قدیم وسکی کی ایک بوتل موجود تھی۔ کمرے کی فضا تمباکو اور اسکاچ کی بو سے رچی ہوئی تھی۔ اندر گھسنے کے بعد یہ یاد رکھنا بھی مشکل تھا کہ باہر سورج کی دمکتی کرنوں کے سائے میں گھڑیاں محض شام کے 4 بجا رہی تھیں۔ چلے آؤ، یہ گوشہ عافیت بہت پیارا ہے، حسین نے سر گھما کر مجھے دیکھتے ہوئے کہا۔ تم لوگ کسی کام سے آئے تھے؟ کام ہو گیا، حسین اس کا جشن منا رہا ہے۔ ہماری کہانی پر منوان یقین کر لیا گیا، پھر باہر دھوپ بھی بہت تیز ہے، یہاں ذرا عافیت ہے، یوسف نے کہا۔ صبا کی غیر موجودگی میں میں تمہارا میزبان ہوں، حسین نے یہ کہتے ہوئے ٹرے کے قریب رکھی ہوئی کانسی کی گھنٹی 24 دستہ پکڑ کر ہلائی اور جلترنگ کی گونج میں واپس رکھ دی۔ اور میں بھی اسی کی طرح فراخ دل ہوں۔ اسی وقت دروازے کا پردہ ہٹا کر گٹھے ہوئے جسم والا ایک پستہ قامت ملازم اندر داخل ہوا۔ ایک گلاس اور کچھ تلے ہوئے نمکین گوشت کے پارچے، حسین نے اس کو حکم دیا۔ زیادہ نہیں پینا، ایسا نہ ہو کہ ہم پی کر بے سود ہو جائیں، اور ہوش آئے تو نقشہ ہی بدلا ہوا ہو۔ فکر نہ کرو، ایسا ہی ہوگا، حسین گلاس میں بچا ہوا سیال اپنے معدے میں انڈیلتے ہوئے روانی میں کہہ گیا۔ کیا بک رہا ہے حسین؟ مطلب یہ کہ جو تم چاہ رہے ہو وہی ہوگا، بلکہ میں تو ساری رات جاگ کر پہرا دیتا رہوں گا۔ وہ تو تمہاری حالت سے ہی ظاہر ہے، بہتر یہی ہے کہ تم ہاتھ روک لو اور برف چوس کر دماغ کو اعتدال پر لانے کی کوشش کرو۔ دانت نہ پیسو، کوئی کونا جھڑ جائے گا۔ اسی اثنا میں پستہ قامت ملازم تیسرا گلاس اور تلے ہوئے نمکین پارچے لے آیا۔ اس وقت یوسف کے رویے میں شائستگی برقرار تھی، لہٰذا میں نے اسے اپنے ساتھ شریک کر لینے میں کوئی حرج نہیں سمجھا، اور حسین نے اپنے گلاس میں محض برف کے ٹکڑے ڈال کر ان کے پگھلنے کا انتظار شروع کر دیا۔ حسین کے قدرے بہک جانے کے بعد ہم دونوں محتاط رہے، اور شام ڈھلے جب ہم نشستگاہ سے نکلے تو معمولی سرور کے علاوہ ہم پر شراب نوشی کا کوئی اثر نہیں تھا۔ اس بار ہم تینوں نے ہی اپنے کمرے کا رخ کیا تھا۔ سیتا اپنے بستر پر دراز بڑے انہماک سے ایک موٹی سی مجلد کتاب دیکھ رہی تھی۔ مجھے حیرت ہے کہ اس نے پڑھنا کب سیکھ لیا تھا۔ ہماری آمد پر اس نے وہ کھلی ہوئی کتاب اپنے سینے پر رکھ لی۔ جلد پر موٹے حروف میں لکھا کتاب کا نام دور سے ہی نمایاں تھا۔ اس انگریزی کتاب کا نام دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی، اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ سیتا وہ کتاب سیدھی پڑھ رہی تھی۔ چونکو نہیں، اس نے مسکراتے ہوئے کتاب کے کھلے اوراق میرے سامنے کر دیے، جن پر تصویریں طبع تھیں، اور تصویر کے ہوتے ہوئے کسی کتاب کا الٹا سیدھا پہچان لینا کوئی بڑا کام نہیں تھا۔ حسین بستر کو دیکھتے ہی بے سدھ ہو کر چت لیٹ گیا اور آنکھیں موند کر گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ میں نے اشارے سے یوسف کو قریب بلایا۔ وہ ابھی تک بے ہوش ہے، تم اسے کب تک اسی حالت میں رکھو گے؟ جب تک ضرورت رہی۔ بھوکا پیاسا رہ کر وہ لبے گور پہنچ سکتا ہے، اسے ہوش میں آنے دو، یوسف نے سر ہلا کر کہا۔ اگر اس کی عقل ٹھکانے پر رہے تو اس کے منہ سے کپڑا نکال کر اسے کھانا پانی فراہم کر دیا جائے گا، ورنہ اسے ہماری مقصد براری تک بھوکا پیاسا ہی رہنا ہوگا۔ حسین بمشکل آدھے گھنٹے میں گہری نیند سو گیا۔ وہ شراب کے رنگین خمار میں پوری طرح ڈوبا ہوا تھا، لہٰذا اس کے جلد بیدار ہونے کا کوئی امکان نہیں تھا۔
میں ایک طرف بیٹھ کر یوسف سے باتوں میں مصروف ہو گیا۔ رات کا کھانا ہم نے وہیں منگوانے کا فیصلہ کیا اور کھانا لانے والے کو ہدایت دے دی کہ سوئے ہوئے یوسف کی وجہ سے وہ برتن ہمارے کمرے میں ہی رہنے دے اور صبح لے جائے، تاکہ جب بھی وہ بیدار ہو اپنی شکم پوری کر سکے۔ ملازم نے انکسار کے ساتھ پیشکش کی کہ حسین آدھی رات کو بھی بیدار ہوا تو وہ اسے چند منٹ میں گرم کھانا فراہم کر دے گا، لیکن میں نے انسانی مساوات اور اعلیٰ اخلاقی روایات کے حوالے سے اس کی پیشکش رد کر دی۔ رات کے 9:15 بجے جب ہم سب اپنے اپنے بستروں پر دراز تھے تو غسل خانے سے کچھ آہٹیں سنائی دیں اور میں لپک کر اندر پہنچ گیا۔ صبا کو ہوش آ چکا تھا اور وہ اپنے بدن کو فرش پر حرکت دینے کی کوششوں میں مصروف تھا۔ دروازہ کھلتے ہی وہ ساکت ہو گیا۔ کمرے سے آنے والی روشنی اتنی کافی تھی کہ ہم ایک دوسرے کو بخوبی دیکھ سکتے تھے۔ صبا کی آنکھوں میں میرے خلاف نفرت کار فرما ہونا قدرتی امر تھا، لیکن میرے لیے حیرت کی بات یہ تھی کہ اسی کے ساتھ وہ خوفزدہ بھی نظر آ رہا تھا۔ شاید مکمل بے بسی کے احساس نے اس کے سارے کسبل نکال دیے تھے۔ میں چاہوں تو گلا گھونٹ کر بہت آسانی سے تمہارا قصہ تمام کر سکتا ہوں، میں نے اسے مزید خوفزدہ کرنے کی نیت سے کہا، اور اسی وقت یوسف مجھے ایک طرف ہٹا کر اس کے مقابل آ گیا۔ میں سمجھ گیا کہ اس کے ذہن میں کوئی مؤثر حکمت عملی جنم لے چکی تھی جس کے تحت وہ خود صبا سے بات کرنا چاہتا تھا، لہٰذا میں بالکل خاموش رہا، کیونکہ اس مکان سے تمہارے ملازموں کو 2 روز کے لیے رخصت کیا جا چکا ہے۔ یوسف نے میری بات کے حوالے سے گفتگو آگے بڑھائی، اور ہم منمانی کرنے کے لیے آزاد ہیں، لیکن ہم تمہارے چچا سے وعدہ کر چکے ہیں کہ جب تک تم کوئی بدماشی نہیں کرو گے ہم تمہیں کوئی غضب نہیں پہنچائیں گے، اور تمہاری کوئی بھی عیاری ہمیں اس وعدے سے آزاد کر دے گی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنا پستول نکال لیا۔ صبا کا چہرہ تاریک پڑ گیا۔ اس کے لیے یوسف کے بیان پر شبہ کرنے کی کوئی بھی معقول وجہ نہیں تھی۔ اگر تم نے چوں چرا کیے بغیر 2 دن ہماری ہدایت کے مطابق گزارے تو جاتے وقت ہم تمہیں زندہ اور آزاد چھوڑ جائیں گے، ورنہ تمہارا ملازم پولیس کو تمہاری لاش کی دریافت سے آگاہ کرے گا۔ تمہاری چیخ اس علاقے میں زیادہ دور تک نہیں جا سکتی۔ تمہارے فارم پر کام کرنے والوں کے لیے تمہارے چچا کے الفاظ کافی ہوں گے، مگر پھر بھی ہم نہیں چاہتے کہ منہ سے کپڑا نکالے جانے کے بعد تم اونچی آواز میں بات کرو۔ منہ میں ٹھسے ہوئے کپڑے کی وجہ سے صبا اتنے شدید عذاب میں مبتلا تھا کہ فوراً ہی اس کا سر تیزی سے اسبات میں ہلنے لگا۔ یوسف نے آگے بڑھ کر اس کے منہ میں ٹھسا ہوا رومال ایک جھٹکے سے باہر نکال لیا۔ تم جو چاہو گے میں وہی کروں گا، مگر خدا کے لیے میرا بندھا ہوا ہاتھ بھی آزاد کر دو تاکہ میں اپنے زخمی بازو کو سنبھال سکوں۔ زخمی بازو درد سے پھٹا جا رہا ہے۔ یہ یاد رکھنا کہ حرامی پن کا پہلا اور آخری جواب گولی سے دیا جائے گا۔ صبا نے یوسف کی شرط منظور کر لی۔ یوسف نے اس کے ٹخنوں کو جوڑ کر باندھنے کے بعد بایاں ہاتھ اس طرح بندش میں لیا تھا کہ اسے آزاد کرتے ہوئے پیروں کی گرفت ایک لمحے کے لیے بھی ڈھیلی نہیں ہوئی تھی۔ اپنے زخمی بازو کو جنبش دیتے ہوئے صبا کے چہرے پر ابھرنے والے اذیت کے آثار قابل رحم تھے۔ اسے سیتا نے قرار واقعی سزا سے نوازا تھا۔ یوسف بہت خوبصورتی سے چند منٹ تک اس سے باتیں کرتا رہا۔ پھر جب اسے کھانے کی پیشکش کی گئی تو وہ بہت خوش ہوا۔ مگر مجھے یہاں سے تو باہر نکالو۔ تحقیر کی سزا تحقیر ہے۔ تمہیں یاد رہے گا کہ کسی وقت تم اتنے بے بس بھی کر دیے گئے تھے کہ اپنے غسل خانے میں کھانا کھانے پر مجبور تھے۔ اس کے لیے وہی رعایتیں کافی تھیں جو اسے مل چکی تھیں، جبکہ میرے رویے سے وہ بالکل ہی مایوس ہو چکا تھا۔ کھانا دیتے ہوئے یوسف نے سخاوت کی انتہا کر دی کہ پہلے اسے اسکاچ کے 2 پیگ اپنے سامنے پلائے، جن پر وہ بہت ممنون ہوا۔ یہ سیال اسے اس بوتل سے فراہم کیا گیا تھا جو کھانے سے ذرا پہلے ملازم ہمارے لیے لایا تھا۔ کھانے سے فراغت کے بعد یوسف نے اچانک ہی ہاتھ چلایا اور ہنستا کھیلتا صبا ایک بار پھر بے ہوشی کے دلدل میں ڈوب گیا۔ ہمارے لیے وہ کام بھی خاصا اہم تھا۔ ساری کارروائی کمرے کا دروازہ اندر سے بند کرنے کے بعد انجام دی گئی تھی تاکہ اچانک ادھر آ نکلنے والا کوئی شخص اس کمرے کی دیواروں کے درمیان ہونے والے کھیل سے آگاہ نہ ہو سکے۔ حسین شراب کے نشے میں دھت ہو کر شام سے ایسی گہری نیند سویا تھا کہ ہمارے بستر سنبھالنے تک اس نے کروٹ تک نہ بدلی، لہٰذا ہم تینوں بھی بے فکری سے سونے کی کوششوں میں مصروف ہو گئے۔ وہ رات کسی قابل ذکر واقعے کے بغیر گزر گئی۔ صبح بیدار ہونے والوں میں سیتا سب سے پہلی تھی۔ اس نے بتایا کہ وہ غسل خانے میں آوازیں سن کر بیدار ہوئی تھی۔ اس وقت صبا ہوش میں آیا ہوا تھا، لہٰذا سیتا نے بلا تعمل اسے پھر انٹا غفیل کر دیا۔ اس روز صبح سے ہی ہم تینوں نے
یوں عبداللطیف کا انتظار شروع کر دیا جیسے اس نے آنے کا پکا وعدہ کیا ہو۔ اور شاید ہماری طلب سچی ہی تھی کہ 11 بجے ایک ملازم نے حسین کو کسی انتہائی ڈھیٹ مہمان کی آمد کی اطلاع دی جو صبح سے ملنے آیا تھا، لیکن جب اسے بتایا گیا کہ وہ باہر گیا ہوا ہے تو وہ کسی بھی ذمہ دار مکین سے ملنے پر اڑ گیا۔ کون ہے؟ کہاں سے آیا ہے؟ حسین نے چڑچڑے لہجے میں پوچھا۔ بس نام بتایا ہے عبداللطیف، صورت سے ہندی لگتا ہے، مالک ہوتا تو دروازے سے اٹھوا کر کسی کوڑے گھر میں پھینکوا دیتا اسے۔ اوہ، اس سے تو ملنا ہی ہوگا، پتہ نہیں کس کام سے آیا ہوگا۔ حسین وہ نام سنتے ہی چونک گیا۔ وہ چلا تو یوسف بھی اس کے ساتھ ہو لیا۔ گو ہمیں حسین سے کوئی خطرہ لاحق نہیں تھا، مگر اس کے باوجود میں نہیں چاہتا تھا کہ نازک موقع پر اسے غیر ضروری ڈھیل دے کر اس کی وفاداری آزمانے کا خطرہ مول لیا جائے۔ چند منٹ بعد وہ دونوں عبداللطیف کو ساتھ لیے نشست گاہ میں پہنچے۔ میں سیتا کو صبا کی نگرانی پر چھوڑ کر نشست گاہ میں جا پہنچا۔ مجھے دیکھتے ہی عبداللطیف نے والہانہ مسرت کا اظہار کیا اور پرتپاک انداز میں مجھ سے گلے بھی ملا، لیکن میں نے نچلی تہہ میں چھپی ہوئی تشویش صاف محسوس کر لی تھی۔ مجھے تمہارے بھاری مالی نقصان پر دلی افسوس ہوا ہے، اس کا سبب صرف ہم لوگ تھے، میں نے پرخلوص لہجے میں کہا۔ زندگی میں یہ اونچ نیچ ہوتی ہی رہتی ہے۔ تمہارے ساتھی نے مجھے بتایا تھا کہ تم لوگ انہی میں سے ایک کے بھتیجے کے پاس پناہ لینے درنا چاہ رہے ہو جنہوں نے میرے مکان کو حاکستر کیا تھا۔ اس نے یہ سمجھ کر یوسف کا نام لینے سے گریز کیا تھا کہ کہیں ہم نے حسین کو فرضی نام نہ بتا رکھے ہوں۔ سعید، ذرا کو مشروب تو منگواؤ میرے دوست کے لیے۔ میں نے محض عبداللطیف کو نام جتانے کے لیے یوسف کو پکارا۔ لیلا کہاں ہے مختار؟ یوسف کا سوال سن کر میں چونکا، لیکن پھر خیال آیا کہ دروازے پر باہمی شناسائی کے گہرے اظہار کے بعد یوسف کے لیے ممکن نہیں رہا تھا کہ حسین کی موجودگی میں عبداللطیف کو اپنے نئے نام سے متعارف کرا تھا۔ البتہ غائبانہ طور پر لیلا اور مختار کا ذکر کر کے اس نے عبداللطیف کو ہمارے نئے ناموں کا اشارہ دے دیا تھا۔ لیلا آرام کر رہی ہے۔ عجیب اتفاق ہے کہ تمہاری وجہ سے میں اس شخص کے سامنے دوستانہ ماحول میں بیٹھا ہوں جس نے کل میرے گھر کو آگ لگائی تھی۔ وہ پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ حالات کے تحت ایسی تبدیلیاں ہوتی ہی رہتی ہیں، ہمیں تھوڑی دیر کے لیے تخلیہ درکار ہے حسین۔ حسین میری درخواست کا برا مانے بغیر اٹھا اور مسکراتا وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ اسی اثنا میں یوسف بھی واپس آ گیا۔ تم کچھ پریشان نظر آ رہے ہو؟ میں نے لطیف کے چہرے پر نگاہیں جما کر دھیمے لہجے میں پوچھا۔ 2-3 روز سے میرا مسلسل تعاقب ہو رہا ہے، ہر وقت کوئی نہ کوئی میرے پیچھے لگا رہتا ہے۔ میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ ان لوگوں کو اپنے پیچھے درنا میں اس مکان تک لے آیا تھا۔ 2-3 روز کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہمارے تمہارے پاس پہنچنے سے پہلے سے صورتحال چل رہی تھی، لیکن تم نے ہم سے کوئی ذکر نہیں کیا۔ تمہارے پہنچنے سے 1 روز پہلے سلسلے کا آغاز ہوا تھا۔ میں بمشکل 2-3 مواقع پر ہی تعاقب کرنے والے کو خاص طور پر مارک کر سکا ہوں، ورنہ وہ ہمیشہ چھلاوا ثابت ہوئے ہیں۔ تو کیا وہ کئی ہیں؟ میرا خیال ہے، اور گاڑیاں بھی کئی ہیں۔ ادھر کا رخ کرنے سے پہلے میں 1.5 گھنٹے تک محض اس لیے سنا کی گلیوں اور سڑکوں میں بھٹکتا رہا کہ تعاقب کرنے والی سیاہ مزدہ کو جھکائی دے سکوں، مگر وہ جونک کی طرح پیچھے لگا رہا۔ آخر ایک پرہجوم چوراہے میں میں بمشکل سے پھنسا ہوا چھوڑ کر بھاگ نکلا۔ تمہیں یقین ہے کہ یہاں تک تمہارا تعاقب نہیں کیا گیا؟ مزدہ کا راستے میں میلوں دور تک پتہ نہیں تھا، مگر میں ابھی تک یہ نہیں سمجھ سکا کہ تعاقب کرنے والے کون لوگ ہیں۔ سامنے کی بات ہے، ہمارے دشمنوں نے تمہارے خلاف دوہرا محاذ قائم کیا ہوا تھا۔ ایک طرف معاوضے پر ان لوگوں کو مامور کر دیا جن کے ہاتھوں تمہارا گھر خاکستر ہوا، اور اپنے طور پر دور سے براہ راست تمہاری نگرانی بھی شروع کرا دی۔ اپنی دانش میں انہوں نے تمہیں بہت اہم مہرہ تصور کیا تھا، اور تم نے آج یہاں پہنچ کر ان کے پیشگی اندازوں کی تصدیق کر دی ہے۔ مگر گھر کی تباہی کے بعد انہوں نے مجھ پر ہاتھ کیوں نہیں ڈالا؟ وہ یہ یقین کرنا چاہتے تھے کہ تم کس حد تک مطلوبہ معلومات رکھتے ہو۔ مکان والے حادثے کے بعد شاید انہوں نے دانستہ تم پر اپنی موجودگی زیادہ شدت سے ظاہر کی ہوگی تاکہ تم بوکھلا کر ہمارا رخ اختیار کرو۔ ہوا تو کچھ یوں ہی ہے، لیکن یہ تو سراسر اتفاق ہے۔ اگر پرسوں سعید اور لیلا سے مدبھیڑ نہ ہوئی ہوتی تو میرے فرشتوں کو بھی تمہاری ہوا نہ لگتی۔ مجھے کام مکمل ہونے کے بعد آنا چاہیے تھا، لیکن بقول تمہارے مسلسل تعاقب سے میں بوکھلا کر ادھر کا رخ کر بیٹھا۔ تو تم کیا کر رہے ہو؟ روانگی کے سارے انتظامات طے ہو چکے ہیں،
بس کاغذات ملنے کی دیر ہے، زیادہ سے زیادہ کل شام تک تمہاری روانگی متوقع ہے۔ تصاویر کے میرے فقرے کا آغاز ہوتے ہی اس نے اپنے سر پر 72 رسید کر لیا۔ اصل سبب تو یہی تھا اس وقت میرے یہاں آنے کا، تصاویر کے بغیر صرفی دستاویزات ادھوری رہیں گی۔ مگر ہمارے پاس تو کوئی تصویر نہیں ہوگی۔ یہ مجھے بھی اندازہ تھا۔ حساس جیبی کیمرہ میں اپنے ساتھ لایا ہوں، تصاویر لے کر واپس چلا جاؤں گا تاکہ آج کا وقت ضائع نہ ہو۔ میری بھی عقل ماری گئی ہے۔ ہم کس حیثیت میں سفر کریں گے؟ مسافر بردار لانچ پر جاؤ گے، مسافروں کے طور پر۔ کسی بھی گڑبڑ کا امکان نہیں ہوگا۔ بس دوران سفر تم دونوں کو اپنے نام بدلنا ہوں گے۔ پاسپورٹوں پر تصاویر بدلی جائیں گی؟ اس سے بہتر و محفوظ راستہ اور کوئی نہیں ہے۔ سارا کام پیشہ ور افراد کے ذریعے نہایت مہارت سے سر انجام دیا جائے گا۔ میں تمہارا زندگی بھر احسان مند رہوں گا۔ تم میرے لیے بساط سے بڑھ کر کوششیں کر رہے ہو، پھر تمہارا بھاری مالی نقصان، اس کا ذکر مت کرو۔ مکان کی ایک ایک کیل کا بیمہ تھا، میرا سارا نقصان پورا ہو جائے گا۔ بس ذرا ذہنی پریشانی ضرور ہو گئی ہے۔ لیکن یہاں اثاثوں کے ایسے بیموں کا تو کوئی رواج نہیں ہے۔ یوسف نے تحیر زدہ لہجے میں اس سے سوال کیا۔ ہے، تمہیں نہیں معلوم؟ آنکھیں کھول کر رہا کرو، تو مالیاتی اداروں سے بھی بہت سارے مفادات حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ یوسف خاموش ہو گیا۔ میں نے محسوس کیا کہ میرے ذہن کے بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے اس نے بیمے کے بارے میں غلط بیانی سے کام لیا تھا، اسی لیے یوسف کی تصحیح پر وہ چڑھ گیا تھا۔ میں نے اس موضوع کو مزید کریدنے سے گریز ہی کیا، کیونکہ مجھ میں اگر اس کے نقصانات کا ازالہ کرنے کی سکت نہ تھی تو اس کا ذکر کر کے اسے آزردہ کرنا بھی مناسب نہیں تھا۔ اس نے وہیں ایک سپاٹ دیوار کے پس منظر میں میری 2 تصاویر لیں، پھر میں اسے لے کر وہاں گیا جہاں سیتا بے ہوش قیدی کی نگرانی پر مامور تھی۔ سیتا کی تصاویر بناتے ہوئے اس نے مالک مکان کی غیر حاضری کے بارے میں استفسار کیا اور میں نے اسے غسل خانے کا دروازہ کھول کر دکھا دیا۔ کون ہے یہ؟ مالک مکان، ہمیں نکالنا چاہتا تھا اور ہم تمہاری یہاں آمد تک یہیں رکے رہنا چاہتے تھے، لہٰذا یہ کارروائی سر انجام دینی پڑی۔ اب شاید ہم یہ ٹھکانہ چھوڑ دیں۔ ابھی نہیں، زیادہ سے زیادہ کل دوپہر تک کی بات ہے، میں پھر آؤں گا، اس وقت تک یہیں رکے رہو۔ اس کا مشورہ مناسب ہی تھا۔ کچھ دیر بعد وہ واپس چلا گیا۔ اس کی آمد سے کم از کم مجھے ذاتی طور پر بہت تسلی ہوئی تھی۔ ثنا سے نکل کر درنا میں پناہ لینے کے بعد بیرونی ذرائع سے ہمارا ہر قسم کا حقیقی رابطہ منقطع ہو گیا تھا، جو اب بحال ہو گیا تھا، اور اس عمارت سے باہر کم از کم ایک شخص ایسا ضرور تھا جو پورے وثوق کے ساتھ ہماری نئی قیامگاہ کے بارے میں ہمارے کسی بھی ہمدرد سے اظہار خیال کر سکتا تھا۔ اس کے چلے جانے کے بعد حسین بھی واپس لوٹ آیا۔ مجھے افسوس ہے کہ میرے بارے میں تمہارے دوست کے دل میں عناد باقی ہے۔ اس کی جگہ تم ہوتے تو شاید تمہارا رویہ زیادہ سخت ہوتا۔ خیر، جو ہونا تھا سو ہو گیا، مگر یہ اب کس لیے آیا تھا یہاں پر؟ ہمارے لیے زیادہ مدت تک یہاں رکے رہنا مناسب نہیں تھا، اور اسے بھی یہی فکر تھی۔ کل شام تک ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ تمہارے جانے کے بعد صبا کا سارا نزلہ مجھ پر ہی گرے گا۔ وہ تمہارا اور اس کا معاملہ ہے، اگر اس میں ذرا سی بھی شرم کی رمق باقی ہے تو شکایت کا ایک لفظ بھی زبان پر نہیں لائے گا۔ یعنی تم نے سزا کے اگلے مرحلے پر عمل کرنے کا ارادہ منسوخ کر دیا ہے؟ لیلا سے بات کرنے کے بعد میں نے اپنا ارادہ بدل دیا ہے۔ یہ بہت اچھا ہوا، اب میں صبا سے بخوبی نمٹ سکوں گا۔ ویسے بھی وہ اپنی آزاد روی کے باوجود میرا کافی لحاظ کرتا ہے۔ اسی رات صبا کے ملازموں نے کسی اور کی آمد کی اطلاع دی۔ اس بار آنے والے نے مجھ سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ میرے لیے یہ اطلاع اس اعتبار سے سنسنی خیز تھی کہ آنے والے نے میرا نام مختار بتایا تھا، جس کا مطلب تھا کہ وہ اندر کی صورتحال سے واقف تھا۔ اسے فوری طور پر اندر بلا لیا گیا۔ حسین اسے نشست گاہ میں چھوڑ کر واپس چلا گیا۔ عبداللطیف کی آمد کے تجربے سے اس نے اندازہ کر لیا تھا کہ میں اس کی موجودگی کو پسند نہیں کروں گا۔ مجھے عبداللطیف نے بھیجا ہے۔ آنے والے دراز قامت مقامی نے میری پیش کی ہوئی سگریٹ سلگاتے ہوئے گمبھیر لہجے میں کہا۔ اپنے طور طریقوں سے وہ بہت متین اور سمجھدار نظر آتا تھا۔ کس سلسلے میں؟ کچھ انتظامات میں مصروف ہے وہ، ورنہ خود آتا۔ مجھ سے صرف اتنا کہا گیا ہے کہ تمہیں اور تمہارے 2 ساتھیوں کو بحفاظت ثنا کے خفیہ مقام پر پہنچا دوں۔ میں کیسے یقین کر لوں کہ تمہیں اسی نے بھیجا ہے؟ کیا میرا یہاں تک پہنچنا اور تمہارا نام جاننا کافی نہیں ہے؟ اور اگر ہم تمہارے ساتھ چلنے سے انکار کر دیں تو؟ میرا خیال ہے تمہارا چلنا تمہارے اپنے مفاد میں ہوگا۔
انکار کرو گے تو واپس جا کر اسے بتا دوں گا۔ مجھے اپنی طرف سے کسی اقدام کا کوئی اختیار نہیں ہے، میں تو بس ایک قاصد ہوں۔ تمہارے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ نہیں، میں تنہا اور غیر مسلح ہوں۔ اس کا لہجہ معنی خیز تھا، شاید وہ میرے اشتباہ آمیز رویے پر طنز کرنا چاہ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، چند منٹ ٹھہرو، ہم روانگی کی تیاری کرتے ہیں۔ اسے نشست گاہ میں چھوڑ کر میں یوسف کے ہمراہ باہر آ گیا۔